ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر اس سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ الف با تا سا جیم، جیم تک گفتگو ہو چکی ہے، ان کے فضائل و فوائد بتا چکے ہیں، آج جو ہے حرف ہا پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ حرف بھی عجیب و غریب ہے، ظاہر ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حروف تہجی عربی کے جتنے ہیں یہ سب آیات اور کلمات اور عبارات کا را میٹیریل ہے، اسی سے آگے سے سارے اذکار بنتے ہیں، لہٰذا اس الگ الگ ہر ایک حرف کی بڑے فضائل و فوائد ہیں کہ جو اس سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے۔ تو آج حرف ہا ہے، تو ہا بھی بڑا عجیب و غریب جو حرف ہے، اس کے بڑے فضائل و فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ کسی شخص کو زیادہ پیاس لگتی ہو یا سفر میں جا رہا ہے اور وہاں پانی کم ملنے کی توقع ہے، نتیجہ یہ کہ اس کو پانی کی پیاس لگے گی، پانی اویلیبل نہیں ہوگا تو مشکلات پیش آئیں گی، طبیعت خراب ہو جائے گی، تو اس پیاس کو کم کرنے کے لیے اس کے اندر زبردست تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر حرف ہا لکھیں گے 8 مرتبہ، اوپر جو ہا 4 مرتبہ، اس کے نیچے 4 مرتبہ، اسکرین کے اوپر اس کا نقشہ آ رہا ہوگا، تو ہا 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 ہا، اس کے بعد دوسری لائن میں ہا 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 ہا۔ تو یہ لکھنے کے بعد جو ہے وہ آپ جو اس ہاتھ تھوڑا سا پانی لے کے ہاتھ کو لکھے ہوئے کو دھوئیں گے، چل لکھیں گے کس سے؟ اگر مشک اور زردے کے رنگ کی سیاہی بنا لیں، اس سیاہی سے لکھیں، لکڑی کے قلم سے تو دی بیسٹ ہے، اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ کالی کوئی بھی روشنائی ہے، کالی روشنائی سے آپ ہا ہا یہ لکھ لیں ہتھیلی پہ، لکھنے کے بعد تھوڑے سے پانی سے اس کو دھوئیں، وہ دھو لیں، وہ جو پانی آدھا کپ جمع ہو گیا ہے وہ پانی آپ نے پی لینا ہے، آپ کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ زبردست تاثیر۔ اور اگر سفر کے اندر ہے تو سفر کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ تھکاوٹ نہیں ہوگی، آپ گھر سے کر کے چلے جائیں، سفر کی تھکاوٹ نہیں آئے گی، تو سفر میں پیاس اور تھکاوٹ دونوں کے لیے زبردست تاثیر ہے اس میں، ایک یہ۔ اور دوسری اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ اگر گرمی کا کوئی مرض ہے، گرمی کا مرض، گرمی کا بخار ہو گیا یا جگر کے اندر گرمی کی وجہ سے کوئی بیماری ہو گئی، تو گرمی کا کوئی بھی مرض ہوگا اس کے بدن کا، اس پہ زبردست تاثیر ہے کہ یہی عمل کرنا ہے کہ ہتھیلی کے اوپر اسے 8 مرتبہ ہا لکھنا ہے اور پانی سے اس کو دھونا ہے اور وہ پانی اس کو پلانا، مریض کو 3 دن پلانا ہے، گرمی کا کسی بھی قسم کا مرض بدن کے اندر ختم ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کو گرمی کے سے پاؤں کے اندر آگ نکلتی ہے، پاؤں، بعض کو سر سے آگ نکلتی، جیسے ہتھیلیوں پہ آگ نکلتی، ایسی کیفیت، وہ گرمی کی وجہ سے مرض ہوتا ہے، اس میں زبردست تاثیر ہے کہ 3 دن صرف کرنا ہے۔ ہتھیلی اس مریض کی ہتھیلی پہ بھی لکھ سکتے ہیں، خود بندہ جو عامل خود اپنی ہتھیلی پہ لکھے، لیفٹ ہتھیلی پہ لکھنا ہے سیدھے ہاتھ سے، تو لکھ کے دھو کے وہ کپ پانی اس کو پلا دیں، 3 دن پلا دیں، اس کے بدن کی گرمی ختم ہو جائے گی، مرض صحیح ہو جائے گا۔ یہ اس کے اندر تاثیر۔ اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے یا اس کا دل نرم کرنا چاہتا ہے یا وہ غصے میں ہے، اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، تو سیم یہ عمل کرنا ہے، ہتھیلی کے اوپر اسی طرح ہا لکھنا ہے، لکھنے کے بعد وہ پانی جو ہے وہ پانی اس کو پلا دینا کسی طریقے سے، یا اس کے کھانے پینے کی کسی چیز پہ چھڑک دیں، یا اس کے پہنے ہوئے کپڑے لٹکے ہوئے کلوز اس پہ چھڑک دیں، تو یہ 3 دن کر لیں۔ اول تو پہلے ایک ہی دفعہ کرنا کافی ہوتا ہے، اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی، وہ آپ پر مہربان ہو جائے گا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ورنہ 3 دن آپ یہ عمل کر لیں، کیسا بھی غصہ ہو، کیسا بھی آپ سے متنفر ہو، آپ سے محبت کرنے لگے۔ یہ اس پہ تاثیر۔ ایک تاثیر بڑی عجیب و غریب ہے، چیتا ہوتا ہے نا، چیتا، تیندوا، چیتے کی کھال کا چھوٹا پیس لے لیں، تو مل جائے کسی کو، قسم والے کو لے لیں، پیس لے کے اس کے اوپر آپ نے سیم یہ نقشہ بنانا ہے، ہا 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 8 مرتبہ۔ 8 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 8 اصل میں ہا کا عدد ہے، اب جد حفظ ہوتی 8ویں نمبر پہ ہا، تو ہا حلوے والا اس کا جو کہ عدد ہے، لہذا 8 مرتبہ آپ نے ہا لکھنا اس کھال کے اوپر، لکھنے کے بعد اس کو آپ نے آگ میں جلا کے بالکل راکھ بنا لینی، راکھ بنا کے اس کا سرما بنا لیں، وہ سرما اگر آپ میں لگا لے اس کو روحیں نظر آنے لگیں گی، غیب کے اندر جتنی جو چیزیں ہیں وہ اس منکشف ہو جائیں گی، تو اس کے لیے حوصلے کی ضرورت ہے، وہ بندہ یہ حرکت کرے کہ جو دیکھنے کی تاب رکھے، کیونکہ آج تو خوفناک قسم کا کالا نہیں دیکھا جاتا، امریکہ یورپ کلے رہتے ہیں، بعض اتنے خوفناک اس کو نظر نہیں پڑتی، تو وہ اگر ارواح پتہ کس شکل کی صورت مخلوقات اللہ کی اتنی ہے کو ظاہر ہوئی، یہ نہ ہو کہ اس کے دم گھٹ جائے، تو حوصلے والا بندہ ہی کام کرے۔ تو یہ اس کے اندر ایک تاثیر بڑی عجیب ہے، وہ یہ کہ یہ سینے پہ جو جلن ہوتی کھانا کھانے کے بعد، یا اسی طرح السر کا مرض لگ گیا، یا یہ کہ طبیعت کے اندر جو ایک گھٹن محسوس ہو رہی ہے، اس کی طبیعت میں ایک فرق اور تازگی نہیں آ رہی، انسان جس کو کہتے ہیں آج کل انزائٹی اور ڈپریشن میں جا رہا ہے، اس کے لیے زبردست تاثیر اس میں۔ شیشے کا گلاس لینا ہے، شیشے کے گلاس یا شیشے کا پیالہ، اس کے اوپر آپ نے سیم یہ حرف لکھنا ہے، ہا ہا، کہ یہ 8 مرتبہ لکھ کے پانی میں گھول کے یا شربت میں گھول کے اس کو پلا دیں،
اس کی وہ سینے کی جلن السر مرض ختم ہو جائے گا, سبحان اللہ. اس کو ایسی راحت سکون مل جائے گا. یہ اس میں تاثیر ہے. ایک تاثیر بڑی عجیب و غریب ہے, وہ یہ کہ چیچک کے دانے نکل آئے, یا کوئی پھوڑا خطرناک پھوڑا نکل آیا, یا اسی طرح پھنسیاں نکل آئیں. اس کے لیے بڑی زبردست تاثیر ہے کہ وہ پھوڑے پھنسیاں جو بھی چیچک کے دانے, اس کے ارد گرد اس حرف کو 64 ٹائم لکھیں, 64 دفعہ. کالی مارکر لے لیں, قلم لے, اس سے وہ لکھ دیں ہا ہا ہا, پورے پھوڑے کے ارد گرد لکھ دیں 64 ٹائم. پڑھ کے لکھ کے 3 پھونکے مار دیں, وہ تھوڑی دیر میں وہ بیٹھنا شروع ہو جائے گا. آپ کو نہ اس کو کٹوانا ہے, نہ کوئی اینٹی بائیوٹک کھانی ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خشک کر کے ختم کر دے. پھنسیاں ہوں, پھوڑے ہوں, چچک کے دانے ہوں, ختم ہو جاتے ہیں. یہ اس میں تاثیر, ایک ہی دفعہ کرنا کافی ہوتا ہے. یہ تاثیر. ایک تاثیر اس کے اندر زبردست وہ یہ ہے کہ سیسا ایک دھات ہوتی ہے جس کو رانگ بھی کہتے ہیں, وہ نازک دھات, ایک سیسا لے کے اس کے اوپر سیم یہ نقشہ آپ نے بنا دینا, ہا 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 ہا. نقشہ بہت پتری چھوٹی سی اپنے پاس رکھیں. کسی کے سر میں اگر درد ہے اس کے سر پہ باندھیں, فوراً درد ختم ہو جائے گا. اور اگر اس کو آپ اپنی جیب میں رکھیں اپنے ساتھ, تو ہر آدمی آپ کو دیکھ کے محبت کرنے لگے گا, آپ لوگوں کی نظر محبوب ہو جائیں گے. یہ اس کے اندر تاثیر زبردست. اور ایک یہ ہے کہ اگر وہی پتری آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کو کسی سے کوئی کام ہے اور وہ حاجت پوری نہیں ہو رہی, آپ پہلے جا چکے ہیں, بار بار بندہ سنتا ہی نہیں آپ کی بات, آپ وہ جی اپنے جیب میں ڈال کے چلے جائیں اور گفتگو کریں, وہ کھڑے ہو کے سلام کرے گا اور آپ کا کام کرے گا, عزت سے آپ کو رخصت کرے گا. یہ اس کے اندر تاثیر ہے. تو یہ حرف ہا ہے جس کے اندر برکات و ثمرات ہے. حضرت حیران کن باتیں ہیں. جی حیران کن باتیں. میں بلکہ اور بڑی میرے حساب سے جب میں آپ کو سن رہا تھا تو موقع کی مناسبت سے آپ نے بات کی ہے, اور پہلی بات آپ نے جو موقع کی مناسبت سے کی وہ پیاس بجھانے والی بات. مجھے ایک دم خیال آ گیا کہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں اور وہاں جو حج کے جو وہ ادا کرتے ہیں جا کے صحرا میں جو چلنا پھرنا, تو وہاں تقریباً آپ یوں سمجھیے کہ ایک طرف کا راستہ جو ہے خیموں سے وہ 14 کلومیٹر کا ہے, یعنی 28 کلومیٹر سے 35 کلومیٹر تک چلنا پڑتا ہے, اور پانی وانی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور احرام میں تو اگر یہ بندوبست کر کے جائیں وہاں کی گرمی میں, بالکل یہ بڑا اچھا آپ نے سوچا. اور موقع بھی میرے ذہن میں ایک دم, کیونکہ میں حج پہ جانے کی کوشش میں ہوں, تو میں نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں, تو مجھے ایک دم خیال ہے کہ دوسری بات آپ نے جو کی وہ پاکستان, ہندوستان اور ہمارے جیسے ملکوں کے حساب سے گرمی کی آپ نے بات کی کہ گرمی آ رہی ہے, غریب غربا ہیں, اور گرمی کی بیماریاں, اور جو آپ نے جو بھی بیماریاں بتا دیں وہ ان بیماریوں کا آپ نے حل بتا دیا. کہاں ڈاکٹر, کہاں پیسے, کہاں مشکل, اور کہاں یہ حل. بالکل یہ بات صحیح. تو یہ تو مطلب بڑے موقع کی مناسبت سے بہترین بات ہے. پھر آپ نے جو بات کی وہ السر کی اور سینے کی جلن جو ہے وہ بڑی کامن ہے, وہ انگزائٹی اور وہ السر اور وہ جو ہے بڑی کامن سی بات ہے, اور اس کا حل نہیں ہے آسان. حل تو ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو یہ جو حل ہے بغیر پیسوں کے, مفت گھر میں بیٹھ کے آپ کا. اس کے علاوہ پھر جو بات ہوئی غصہ ٹھنڈا کرنے والی, ہر گھر کی ضرورت ہے, ہر میاں بیوی کی ضرورت ہے, غصہ ٹھنڈا اور مہربان ایک دوسرے کے اوپر. تو یہی مانگتے ہیں نا آپ سے, وہ دن رات یہی مانگتے ہیں. تو آپ بتا تو رہے ہیں مفت میں, الحمدللہ صحیح ہے. تو اب اگر آپ لوگ نہ اس کو لکھیں, نہ اس کو سمجھیں, نہ اس پہ عمل کریں, تو مفتی صاحب کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک کو یہی بات بتائیں. انہوں نے بتا دیا, صحیح بات, ٹھیک ہے جی. تو اور جو بہت آپ نے کام کی بات کی, ظاہری بات ہے وہ چیتے کی کھال والی بات جو ہے وہ بات مشکل ضرور ہے, لیکن اس کا عمل وہ بھی بڑا خاص ہے, تو وہ خاص ہی لوگوں کے لیے ہے. تو اب رہ گئی بات کہ یہ چیچک, تو میں یہ سوچ رہا تھا حضرت کہ یہ جو ینگسٹرز جو ہوتے ہیں جب وہ جوان ہو رہے ہوتے ہیں تو سارے چہرے پہ پھنسیاں اور داغ, اور اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں 1 آدھ سال تک. بالکل صحیح, ان کے لیے یہ حل ہے. ہاں بہت اچھا, بالکل کیل ماہ سے چھائیاں سب آتا, بالکل بہت اچھا. اور پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو کال کرتے ہیں یہی اسی پروگرام میں کہ جی پھوڑا ہے وہ جاتا ہی نہیں, بالکل سارا علاج کرا لیا, تو آپ نے اس کا بھی حل بتا دیا. اور جہاں تک بات رہ گئی سیسے کی پتری, یہ تو میں بھی جیب میں رکھنا چاہوں گا. بالکل آسان ہے یہ تو مطلب اس کے تو ایک تو سر کا درد یا مائیگرین وغیرہ تو ہے ہی ہے, لیکن یہ تو کاروباری بات ہو گئی. بالکل صحیح بات, آپ اس کو تیار کر کے جیب میں رکھ لیں اور اپنے کام آسان کروا لیں, کیونکہ آپ لوگوں سے تعلق ہے کام کے سلسلے میں. تو مطلب یہ اس لیے میں نے کہا شروع میں کہ بڑی حیران کن بات آج آپ نے کر دی, جو کہ بہت کام کی بات ہے. بہت حضرت یو آلویز ڈو سم تھنگ بیٹر دین یسٹرڈے. ماشاءاللہ, یہ جو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہاں سنتا ہوں تو مجھے یہ لگتا تھا کہ جیسے الف یا با یا تا یا سا یا جیم, اس میں جو آپ نے چیزیں بتا دی تھی وہی اتنی زندگی کے لیے کافی تھی. اب ہا کو سن کے ایسا لگ رہا ہے کہ اصل بات تو یہ ہے. تھینک یو سو ویری مچ.